یعنی ایک قوم گزری ہے جس میں جن لوگوں نے جب لا الہ الا اللہ پڑھا تو ان کو آگ کے گڑھوں میں پھینک دیا گیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا گڑھا کھودا گیا اور اس میں ان کو پھینکا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ان کے لیے آگ گلو گلزار بن گئی. ان لوگوں نے جب لا الہ الا اللہ کہا اور اپنی حکومت وقت کے خلاف جا کر ایک اللہ کی توحید کا اقرار کیا تو ان سب کی سزا کے طور پر ان کے لیے بڑے پیمانے پر ڈچز کھدوائی گئی اور ان کو آگ سے بھر دیا گیا اور پھر کناروں پر لا کر ان کو دھکے دیے گئے اور ان سب لوگوں کو آگ میں ڈال دیا گیا. ایک عورت کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ وہ ایک چھوٹے دودھ پلاتے بچے کو گودی میں لیے ہوئے تھی اور اندر جانے سے ڈر رہی تھی کہ میرا بچہ آگ میں جائے گا. تو اس پر بچہ بول اٹھا. حدیث میں آتا ہے کہ 3 بچے بولے تھے دودھ پیتے بچے, ان میں سے ایک بچہ یہ تھا جو بول اٹھا کہ ماں تم ڈرو نہیں, تم کود پڑو اللہ کے حکم سے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا قصور صرف اتنا ہوتا ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوتا ہے اور ان پر زمین سے نہیں آسمان سے ایسے آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں کہ جس میں ان کے جسم برن ہو جاتے ہیں. ایک وہ دور تھا کہ جب زمین کھود کر آگ بھر کے لوگوں کو ڈالا جاتا تھا اور ایک یہ ہے کہ آسمان سے آگ برس رہی ہے. نیپام بم ہو یا کلسٹر بم ہو, یہ سب کیا چیزیں ہیں جو بعض اوقات نہتی آبادیوں کے اوپر گرائے جا رہے ہوتے ہیں اور لوگ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی پیشن گوئی کی تھی جب ایمان ایک انگارے کی طرح ہو جائے گا, ایک انگارے کی طرح کہ جس کو ہاتھ پر لینا ہاتھ جلانے والی بات ہوگی اور ہاتھ سے اٹھا کے پھینکنا آخرت میں جلنے والی بات. تو اس کے لیے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ ہر قیمت پر اپنا ایمان بچاتے ہیں, ایمان کو نہیں بیچ کھاتے دنیا کے چند سکوں کے لیے.